کہتے ہیں کسی جنگل میں دو بیل رہتے تھے، ایک لال اور ایک سفید۔ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی، ایک ساتھ چرنے کے لیے جانا اور گھومنا پھرنا۔ ان کی اس مثالی دوستی کی وجہ سے اس جنگل کا شیر ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے جب کبھی ان میں سے کسی ایک پر حملہ کیا تو دونوں نے مل کر اس کی وہ درگت بنائی کہ شیر کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور ہر بار اس نے گرتے پڑتے ہی بھاگ نکلنے میں عافیت جانی۔ ایک دن اس شیر نے ایک چال چلی۔ اس نے لال بیل کو اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے بہلایا اور اسے کچھ خواب دکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ لال بیل اس کی باتوں میں آ گیا۔ شیر نے باتیں ہی ایسی کی تھیں کہ اسے اپنی ساتھی سفید بیل کی دوستی کے مقابلے میں شیر سے راہ و رسم بڑھانا زیادہ محفوظ نظر آ رہا تھا۔ لال بیل سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے سفید بیل کمزور پڑ گیا اور وہ شیر کے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد شیر نے سفید بیل کے شکار کا پروگرام بنایا اور ایک روز موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے جب شیر ان میں سے کسی ایک کو بھی گھیرتا تھا تو دوسرا اس کی مدد کو آتا تھا اور وہ دونوں مل کر شیر کو بھگا دیا کرتے تھے، مگر اس بار اکیلے بیل کے لیے شیر کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ سفید بیل نے اپنے ساتھی لال بیل کو بہت پکارا، بہت آوازیں دی، پرانی دوستی کے واسطے دیے اور بیل ہونے کے ناطے بھائی چارے کا احساس دلایا، مگر شیر کی دوستی کے نشے میں ڈوبے لال بیل پر اس کی پکار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی برادری کے ایک فرد کو درندے کا شکار بنتا دیکھتا رہا۔ وہ بہت مطمئن تھا کہ سفید بیل کے ساتھ نہ تھا، ورنہ آج شیر کے حملے میں اس کا کام بھی تمام ہو جاتا۔ شیر نے پے در پے حملے کر کے سفید بیل کو شدید زخمی کر دیا اور وہ اس کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ شیر نے مزے سے اس کا گوشت کھایا اور اگلے دن کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیا۔ وہ اپنے باقی ماندہ شکار کو کھینچتا اور اپنے ٹھکانے پر لے گیا تھا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ شیر نے لال بیل کو بھی ہڑپ کرنے کا سوچا۔ جب شیر نے اس پر حملہ کیا تو لال بیل کی آنکھوں میں ملال کی سرخی دوڑ گئی اور اب وہ شیر کا ساتھ دینے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے زور زور سے ڈکارتے ہوئے جنگل کے باسیوں کو پیغام دیا کہ میں تو اسی دن ہی قتل ہو گیا تھا جس دن سفید بیل قتل ہوا۔